الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ برادران اسلام، پارٹ 2 ویڈیو کا، اس کے اندر ہم ذکر کریں گے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی شہادت کی شہرت یہ کب ہوئی؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے کے اس کے بعد ہوئی، یا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر یا حضرت عثمان یا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم یہ جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تب اس کی شہرت ہوئی۔ اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جب پیدائش ہوئی تھی تو آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی بھی شہرت عام ہو گئی تھی۔ پتہ چل گیا تھا جب آپ کی پیدائش ہوئی تھی اسی وقت کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور اسی طرح دیگر کبار صحابہ کرام علیہم رضوان، جو بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر، اور اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ذو النورین، اور اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان کے علاوہ عشرہ مبشرہ صحابہ اور جتنے بھی بڑے کبار صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، ان سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جائے گا، اور بڑے ہی ظالمانہ طریقے سے آپ کا خون بہایا جائے گا، آپ کو تکلیف دی جائے گی، اذیت دی جائے گی۔ اس کے بارے میں پہلے ہی معلوم تھا، اور حدیث پاک میں اس کو واضح بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ ان کا خون جو ہے نہایت بے دردی کے ساتھ زمین کربلا پر بہایا جائے گا۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں بھی یہ روایات منقول ہیں، وارد ہیں۔ آئیے ہم بھی حدیث پاک سے استدلال لیتے ہیں کہ کیا واقعی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پیدائش کے ساتھ ہی ذکر کر دیا گیا تھا، پیدائش کے ساتھ ہی بتا دیا گیا تھا کہ امام حسین کو شہید کیا جائے گا؟ تو سنیے، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ فرماتی ہیں، آپ کی بیوی فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی گود میں دیا۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک سے لگاتار آنسو نکل رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے یہ خبر پہنچائی کہ ان امتی ستقتل ابنی ھذا، کہ میری امت میرے اس فرزند کو شہید کرے گی۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا اس فرزند کو شہید کر دے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر جبریل میرے پاس اس کی شہادت کا کی سرخ مٹی بھی لائے کہ جہاں پر ان کو شہید کیا جائے گا۔ الصواعق المحرکہ صفحہ نمبر 118 پر ذکر فرمایا کہ ابن سعد اور طبرانی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد ارض طف میں قتل کیا جائے گا، اور جبریل میرے پاس وہاں کی مٹی بھی لائے اور مجھ سے کہا کہ یہ حسین کی خوابگاہ مقتل کی مٹی ہے، یعنی جہاں پر آپ کو شہید کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو ذکر فرمایا کہ ارض طف، عربی میں فرمایا بِأَرْضِ الطَّفِ، جو یہ طف کی زمین فرمایا تو فرمایا کہ بِأَرْضِ الطَّفِ، اس کو کربلا کہا جاتا ہے، یعنی کوفہ جو ہے جس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو طف قریب کوفہ اس مقام کا نام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں۔
اور اسی طرح الصواعق المحرکہ صفحہ 118 پر یہ روایت مذکور ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بارش کے فرشتے نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے خداوند قدوس سے اجازت طلب کی کہ یا اللہ میں تیرے محبوب سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. اللہ عز و جل نے اجازت عطا فرمائی. بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو چومنے اور پیار کرنے لگے. فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو اس فرشتے نے کہا ان امتک ستقتلہ، آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں ان کی قتل گاہ کی مٹی آپ کو دکھا دوں. اللہ اکبر. پھر وہ فرشتہ سرخ مٹی لایا. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کپڑے میں لیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو شیشی میں بند کر لیا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن خون ہو گئی تھی. اللہ اکبر. اور الصواعق المحرکہ صفحہ 118 پر ہی فرمایا. اور ابن سعد حضرت شابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے موقع پر کربلا سے گزر رہے تھے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے اور اس زمین کا نام دریافت فرمایا کہ اس زمین کا کیا نام ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس زمین کا نام کربلا ہے. اللہ اکبر. جب اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ اس زمین کا نام کربلا ہے تو آپ سنتے ہی زاروں کی طرح رونا شروع ہو گئے. فرمایا کہ اس قدر روئے کہ زمین آنسوں سے تر ہو گئی. پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک بار حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی ان ولد الحسین یقتل بشاط الفرات بموضع یقال له کربلا، میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے اس جگہ پر شہید کیا جائے گا جس کو کربلا کہتے ہیں. اللہ اکبر. اور ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا خصائص الکبریٰ جلد 2 صفحہ 126 پر فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حسین کی قبر گاہ سے گزرے تو آپ نے فرمایا یہ شہیدوں کے اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے اور اس مقام پر ان کے کجاوے رکھے جائیں گے اور یہاں ان کے خون بہائے جائیں گے. آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سے جوان اس میدان میں شہید کیے جائیں گے اور زمین آسمان ان پر روئیں گے. یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی بتا دیا. اللہ اکبر. تو ان احادیث کریمہ سے واضح ہو گیا، واضح طور پر پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی بار بار ہاں اطلاع دے دی گئی اور حضور نے بھی اس کا بار ہاں ذکر فرمایا. اور یہ شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد طفلی یعنی یہ جو واقعہ شہادت کے بیان کیے گئے یہ جب آپ بچپن میں چھوٹے تھے اس وقت ہی اس کو ذکر کر دیا گیا اور سب کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کے شہید ہونے کی جگہ کربلا ہے، بلکہ اس کے چپا چپا کو پہچانتے تھے. اللہ اکبر. اور ساتھ ہی فرمایا انہیں خوب معلوم تھا کہ شہداء کربلا کے اونٹ کہاں کہاں باندھے جائیں گے، ان کا سامان کہاں رکھا جائے گا اور ان کا خون کہاں بہایا جائے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہاں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ خداوند قدوس جن کی رضا جو ہی فرماتا ہے اور سورۃ الضحیٰ پارہ 30 کے اندر فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جن کا حکم بحر و بر میں نافذ ہے، جنہیں شجر اور حجر
پتھر اور درخت بھی سلام کرتے ہیں، اور چاند جن کے اشاروں سے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور سورج ڈوبا ہوا جو پلٹ آتا ہے، بلکہ بحکم الہی کونین کے ذرے ذرے پر جن کی حکومت ہے، وہ نبی پیارے نواسے کے شہید ہونے کی خبر پا کر آنکھوں سے آنسو تو بہاتے ہیں، مگر نواسے کو بچانے کے لیے بارگاہ الہی میں دعا نہیں فرماتے، اور نہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا فرماتے، اور نہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دعا فرماتی ہیں، اور اسی طرح نہ جو کبار صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں وہ نہ عرض کرتے ہیں اس حوالے سے، بلکہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حسین کی خبر شہادت نے تو دل جگر پارا پارا کر دیا، جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، آپ دعا فرمائیں خدا عز و جل حسین کو اس حادثے سے محفوظ رکھے۔ صحابہ کرام سب لوگ حضرت امام حسین کے شہید ہونے کی خبر سنتے ہیں، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی دعا کی درخواست پیش نہیں کرتے، مولا علی بھی دعا نہیں، حضرت فاطمہ بھی نہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی، کبار صحابہ کرام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کی درخواست نہیں کرتے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا عالم یہ ہے جس کو میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب لکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں آپ کی دعا کا عالم، حضور کی دعا کا عالم، مجھ سے پوچھتے ہو تو سنو، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بھائیوں، آپ کی دعا کا عالم تو یہ کہ آپ دعا کر دیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، آپ مستجاب الدعوات۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے دعا نہیں فرمائی، اور نہ ہی کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے اس کے بارے میں دعا کرنے کی پیش رفت کی ہو، درخواست پیش کی، صرف اس لیے، کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ حسین کا امتحان ہو اور ان پر تکالیف اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹیں، اور وہ امتحان میں کامیاب ہو کر اللہ پاک کے محبوب بندے بن جائیں، اللہ اکبر، پیارے ہو جائیں، اور اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اور نواسہ رسول کا درجہ اسی طرح بلند سے بلند تر ہو جائے گا جب آپ اتنی تکالیف اور مصائب کو برداشت کریں گے، اور رضائے الہی حاصل ہونے کے ساتھ دنیا اور آخرت اور ان کی عظمت اور رفعت کا بول بالا بھی ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ اس لیے آپ پر یہ امتحان آیا، اور رب نے قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، اللہ اکبر۔ تو یہ آزمانا تو میرے رب کی طرف سے ہے، یہ میرے اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، اللہ اکبر۔ تو یہی چاہتا ہے اللہ عز و جل بھی کہ حسین برداشت کریں، حسین تکالیف، مصائب، آزمائش، آلام پر آپ صبر کریں، تو پھر کیا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو امام حسین کا اس سے درجہ بلند ہوگا، اللہ اکبر، اور آپ اس واقعی آزمائش پر آپ ثابت قدم رہے، اور آپ نے مصیبت اور آلام سب جھیلے، برداشت کیے، تو آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر اب تک جاری ہے، اور قیامت تک جاری رہے گا، اور انشاءاللہ عز و جل جنت میں بھی جاری رہے گا۔ تو انشاءاللہ امام حسین کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ برادران اسلام، بعض گستاخ تو ایسے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، وہ اعتراض کیا کرتے ہیں؟ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کو قتل سے نہیں بچا سکے تو دوسرے کو کسی مصیبت سے کیسے بچائیں گے؟ یہ بعض گستاخ اعتراض کرتے ہیں، تو اس کا جواب سنیے، اس کا جواب سن کر ان کے منہ پر تماچے ماریں، ان کو جواب دیں کہ ہم کوئی ایسے لوگ نہیں کہ ہمارے پاس دلائل موجود نہیں، ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ جو بعض اعتراض کرتے ہیں تو اس کا جواب
کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہونے سے بچانے کی کوشش ہی نہیں فرمائی. جی اس لیے کہ آپ نے ان کے لیے قتل سے محفوظ رہنے کی دعا ہی نہیں کی، اور جب آپ نے ان کو شہید ہونے سے بچانے کی کوشش ہی نہیں فرمائی تو پھر یہ کہنا سرے سے ہی آپ کا غلط ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسے کو بچا ہی نہ سکے قتل سے. تو حضور نے دعا ہی نہیں فرمائی، کوشش ہی نہیں فرمائی، حضور نے کی نہیں دعا، تو لہٰذا یہ اعتراض کرنا سرے سے ہی غلط ہوگا کہ وہ اپنے نواسے کو قتل سے کیوں نہیں بچا سکے. اب آپ دیکھیں اس کی مثال میں آپ کو دنیاوی حوالے سے سمجھاؤں تو اس کو یوں سمجھیں کہ جیسا کہ اگر کوئی ہمارا آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے اور سامان بھی ہمارے پاس سب مہیا ہیں، ہمارے پاس کشتی بھی ہے، ہمارے پاس رسی بھی ہے، اس کو بچا بھی سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو بچا ہی نہیں رہے، کوشش ہی نہیں کر رہے، ہم نے رسی بھی نہیں ڈالی اس کو بچانے کے لیے، کوئی بھی ہم نے اس طرح کا کام اختیار ہی نہیں کیا کہ اس کو ہم بچا سکیں، تو لہٰذا یہ اعتراض بھی بن ہی نہیں سکتا کہ بھائی آپ کی وجہ سے وہ ڈوب گیا، آپ اس کو بچا ہی نہیں سکے، آپ اس کو بچا ہی نہیں سکے، تو لہٰذا یہ آپ کا اعتراض ہی غلط ہو جائے گا کہ بھائی ہم نے کوئی رسی ڈالی نہیں تو ہم نے بچایا ہی نہیں، ہم نے کوشش ہی نہیں کی. ہاں اگر اس کو بچانے کے لیے ہم رسی ڈالتے اور وہ پھر بھی نہ بچتا، ہم اس کو بچانے کی کوشش کرتے پھر بھی نہ بچتا، پھر آپ یہ اعتراض کرتے کہ بھائی آپ اس کو بچا نہیں سکے. بھائی ہم نے رسی ڈالی نہیں، ہم نے اس کو بچانے کی کوشش کی ہی نہیں، تو لہٰذا آپ کا یہ اعتراض بھی نہیں بنتا. تو اسی طرح تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کو بچانے کی قدرت رکھنے کے باوجود ان کو بچانے کی کوشش نہیں فرمائی، حالانکہ حضور کے پاس قدرت ہے، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، حضور کی تو یہ اختیارات ہیں. لہٰذا یہ کہنا سرے سے ہی آپ کا غلط ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کو قتل سے تو بچا نہیں سکے تو وہ دوسروں کی مدد کیا کریں گے. تو لہٰذا یہ آپ کا اعتراض بالکل غلط ہے اور آپ کی سوچ بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بعض تو اعتراض یہ بھی کرتے ہیں، نادان اور بے شرم قسم کے لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو صحابی رسول ہیں، اور امام حسین جو سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں اور صحابی ہیں، اور کوئی غوث قطب ابدال ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، ان کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا. تو جب وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عزیز و اقارب جو آپ کے ساتھ کربلا میں گئے تو بعض اعتراض یہ کرتے ہیں، بکواس یہ کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں کو تو نہیں بچا سکے، حالانکہ وہ تو سید الانبیاء کے نواسے ہیں، وہ تو صحابی رسول ہیں، تو لہٰذا جب وہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں بچا سکے تو غوث قطب ابدال کسی کی کیا مدد کر سکتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو جواب دینا چاہیے کہ آپ کا یہ اعتراض سرے سے ہی غلط ہے کہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں اپنی جان بچانے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ اپنی جان دے کر اسلام بچانے کے لیے گئے تھے. اور یہ بھی یاد رکھیں، اور جان بچانے کا رستہ تو آپ کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا تھا، اس لیے کہ جان بچانے کے لیے تو فرمایا گیا کہ جب حرام قطعی کا کھانا پینا اور جھوٹ بولنا بھی جائز ہو جاتا ہے جب جان بچانی ہو. فرمایا کہ جب جان پر بات آ جائے، جان بچانے کی بات آتی کہ تم اعتراض کرتے امام حسین نے اپنی جان بچائی، تو فرمایا کہ اگر جان بچانی ہوتی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جان جس طرح خطرے میں تھی، آپ کو قتل کرنا تھا، شہید کرنے کا ارادہ تھا یزیدیوں کا، تو آپ کو پتہ چل گیا تھا اگر آپ اپنی جان بچانا چاہتے تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حرام قطعی کا ارتکاب کر سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ شریعت نے اجازت دی ہے
کہ جب بندے کی جان خطرے میں ہو تو وہ مردار کھا کر بھی اپنی جان بچا سکتا ہے۔ وہ حرام قطعی چیزیں جن کو منع فرمایا گیا ہے قرآن میں، حدیث میں، تو پھر وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ کام کر سکتا ہے۔ وہ پھر جھوٹ بھی بول سکتا ہے اگر اس کی جان کو خطرہ ہے۔ تو اگر امام حسین کو اپنی جان کی فکر ہوتی تو آپ جان بچانے کی خاطر تھوڑی دیر کے لیے یزیدی کی جھوٹی بیعت بھی کر سکتے تھے جان بچانے کے لیے۔ جب دشمن کی گرفت سے آزاد ہو جاتے تو انکار کر دیتے، تو پھر وہ یہ رستہ بھی اختیار کر سکتے تھے۔ لیکن امام حسین اپنی جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ دین اسلام کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ امام حسین اپنے نانے کے دین کو بچانے کے لیے آپ آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رہی عزیز و اقارب کی بات کہ آپ اعتراض کرتے ہیں کہ جان بچانے کی بات، تو آپ کے جو عزیز و اقربا میدان کربلا میں شہید ہوئے تو ان کی دنیاوی زندگی بس اتنی ہی تھی، کیونکہ اللہ عز و جل قرآن کریم کے اندر پارہ 11 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، جب ان کو موت آئے گی تو ایک ساتھ آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔ اور پارہ 28 کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو ہرگز مؤخر نہیں کرے گا جبکہ اس کا وقت آ جائے گا۔ اب واضح طور پر قرآن میں فرما دیا کہ جس کی جتنی زندگی اتنا ہی اس نے جینا ہے۔ اب اگر یہ معقول جواب جو عقل میں آرام سے آ جاتا ہے، یہ جواب اعتراض کرنے والوں کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ دن دور نہیں پھر جب کہ وہ یہ بھی کہہ دیں گے، وہ یہ بھی کہنے سے گریز نہیں کریں گے کہ جب اللہ عز و جل اپنے محبوب انبیاء کرام علیہ السلام جو قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، جن کا ثبوت قرآن مجید سے ثابت ہے، تو پھر تو وہ یہ بھی بے باکی کے ساتھ کہہ دیں گے العیاذ باللہ تعالی کہ اللہ تعالی جب اپنے محبوب انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل سے نہیں بچا سکا تو پھر اللہ عز و جل دوسروں کی کیا مدد کرے گا؟ استغفر اللہ، العیاذ باللہ تعالی۔ اے برادران اسلام، ایسے لوگوں کا کوئی حل نہیں، ایسے لوگوں سے بچنا ہی حل ہے جن کو یہ بات بھی سمجھ میں نہ آئے۔ جیسا کہ انہوں نے اعتراض کیے، ہم نے جوابات دینے کی بھی کوشش کی اور مستند ہم نے کتب کے ساتھ، روایات کے ساتھ آپ تک یہ باتیں پہنچائی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا ذکر ہے وہ آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی ذکر کر دیا گیا۔ جب آپ طفل تھے، بچے تھے، تب ہی ذکر کر دیا گیا، تب ہی بتا دیا گیا کہ آپ کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں بڑے ہی ظالمانہ طریقے سے شہید کیا جائے گا، آپ کا خون بہایا جائے گا۔ تو لہٰذا حضور کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا، صحابہ کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا، اور امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے والدین کو بھی پہلے ہی پتہ چل گیا تھا۔